اچھا کوسا صاحب سائفر جو ہے اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کتنا الارمنگ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا نہیں ہے، بالکل دہلے کا کوئی خطرناک نہیں ہے۔ او بھائی اس میں جو ہے ڈیفنس کمیٹی کابینہ کی پہلی حکومت کی بھی اور شہباز شریف کی حکومت کی بھی، جس میں عسکری قیادت ساری موجود تھی، سب دونوں نے جو ہے کنفرم کیا ہے جو ہے سائفر کو، اور دونوں نے کہا ہے کہ ہم نے بڑا سخت قسم کا جواب لکھو امریکہ کو، اور ڈونلڈ لو جو ہے اس کو انہوں نے زبردست قسم کا کنڈیم کیا ہے۔ تو اس میں عمران خان کی کیا تعلق ہے؟ خواجہ آصف بھی اس میں موجود تھا اور ڈیفنس منسٹر دوسرے بھی تھے، ساروں کو پھر پکڑ لو، شہباز کو بھی، شہباز شریف کو بھی۔ عمران خان نائل ہونے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ اس طرح سے کسی کو آپ -1 کر کے، آج تک کبھی ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں کسی کو مائنس کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ کریں گے تو اور زیادہ نفرت پھیلے گی، ایک ایسا تفرقہ پھیلے گا، انتشار پھیلے گا، اور یہ جو ہے عوام کو سکون نہیں مل سکے گا اور نہ ہی پولیٹیکل۔ کوسا صاحب آپ نے کہا کہ بیلٹ پیپر پر آپ کو بلہ نظر نہیں آ رہا، کس تناظر میں آپ نے بات؟ یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ اگر بلے کا نشان ہوا تو یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، میں نے یہ نہیں کہا۔ سائفر کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سائفر میں نے کہہ دیا ہے بھائی، سائفر کچھ نہیں ہے، وہ سائفر کو خود ڈیفنس کمیٹی دونوں کابینہوں کی پہلی بھی اور یہ بھی تصدیق کر چکے ہیں، جس میں عسکری قیادت ساری تھی۔ یہ ڈرامہ ہے سارا، بہانہ بھی نہیں ہے، ڈرامہ ہے۔ چیف جسٹس نے آج مرسلہ کا ذکر کیا اپنی وہ جو سماعت تھی، تو وہ کس کانٹیکسٹ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے بہت ملٹری کورٹ ٹرائل کیے ہیں، ضیاء الحق سے شروع کیے ہیں، ہم نے بہت کیے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ملٹری کورٹ ٹرائل۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ضیاء الحق کا دور نہیں ہے اس وقت جو ہے ملٹری کورٹس کا، میں نے کہا اس سے بھی بدتر ہے۔ انتخابات وقت پر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو انتخابات؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہے، جب تک بلے کا نشان، میں نے تو کہہ دیا ہے، اگر کسی طریقے سے جو ہے بلے کا نشان نہیں ہوگا، یعنی عمران خان کو لحد میں اتار دیتے ہیں یا اس کا جو ہے ویسے ہی پارٹی کو تتر بتر کر دیتے ہیں، تو پھر الیکشن جو ہوگا وہ فراڈ ہوگا، وہ وہی ریفرینڈم ہوگا جو جنرل مشرف کا تھا۔ 25 جولائی کو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے، 25 جولائی کو خان صاحب کی پیشی ہے، اس کو ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے جتنی جو ایف آئی اے نے طلب کیا اس سے پہلے۔ اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں، کیا پریڈکٹ کریں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا ابھی تو، یہ میرے خیال میں کیئر ٹیکر جس طرح ان کے 90 دن پورے نہیں ہوئے، ان کے بھی 60 دن یا 90 دن پورے نہیں ہوں گے۔ کوسا صاحب، قاسم کے ابا کو 9 مئی واقعات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے آج JIT نے، اس پہ کیا کہیں گے؟ جب آپ نام ہی نہیں لے رہے تو میں آپ کو جواب ہی کیوں دوں؟ کہ اگر سویلین کو جو ہے وہ سویلین کو ملٹری کورٹ میں اپیل کا اختیار دے دیے جائے، پھر آپ راضی ہو جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ او بھائی ملٹری کورٹس جو ہیں کورٹ ہی نہیں ہیں، یہ آئین کی ضد ہے، یہ پیرلل نظام جو ہے یہ لوگوں کو غلام بنانے کے لیے ہے، یہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے کسی کی بھی۔ آپ سر کیا سمجھتے ہیں کب تک جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو ہے سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے گا؟ اور دیکھیں اب اگر تو منڈے پہ رکھتے ہیں تو نیکسٹ ویک فیصلہ آ جانا چاہیے، اور اگر کوئی لمبی تاریخ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہوگا۔ ان کی تو ساری خواہش یہ ہے کہ یہ اپنا بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں، ان کی ساری خواہش یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے فیصلہ نہ ہو، حالانکہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس ہیں وہ پہلے آئین کو 21ویں ترمیم اور 23 ترمیم کو وہ مسترد کر چکے ہیں کہ آئین کی ترمیم کے ذریعے سے بھی سویلینز کا کورٹ مارشل یا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ چودھری اعتزاز احسن کی جانب سے میں ان کے وکیل کی حیثیت سے، اور دیگر پٹیشنز بھی تھیں جس میں ہم نے ملٹری کورٹس کا جو ہے سویلینز کے ٹرائل کو ہم نے یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ نہ صرف آئین کے متصادم ہے، یہ بنیادی حقوق کے بھی جو ہے منافی ہے، اور یہ آرٹیکل 175(3) یعنی عدلیہ کی آزادی پر بھی یہ قدغن لگاتا ہے، اور یہ روح جو ہے آئین کی ٹرائکوٹمی آف پاور، گرانڈ نارم جسے کہتے ہیں، یہ اس کے بھی متصادم میں ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ سویلینز کو ٹرائی کریں۔ ہم نے یہ پہلے بھی کنسیڈ کیا تھا کہ آرمی ایکٹ 1952 یہ افواج پاکستان کی ان کے ڈسپلن اور ان کی بیٹر پرفارمنس، بہتر کارکردگی اور ان کے جو ہے ضوابط اپنے لیے انہوں نے ایک ضابطہ بنایا جس میں بالکل ہمیں نہ کوئی اعتراض ہے اور نہ ہم اس میں کوئی بات کر رہے ہیں۔ فوجی جتنے جو ہیں ان کو بالکل یہ ٹرائی بھی کریں، ان کے ڈسپلنری فورس میں بھی یہ جو ہے پوری جو چاہتے ہیں جس انداز سے
تعدیبی کارروائی چاہتے ہیں یہ کریں اپنے اندر جو ہے ان کا میکنزم ہے اس میں ہمیں کوئی قدر نہیں. اور یہی ہے کہ آرٹیکل 8 میں بھی اس حد تک ان کے بنیادی حقوق کو بھی جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے, اس حد تک جو ہے کوئی نالش نہیں کی جا سکتی. لیکن سویلینز کا جو ہے بنیادی حق ہے کہ وہ جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کو ایک ڈیو پروسیس آف لا ملے, نہ صرف یہ کہ آرٹیکل 10 میں ان کو جو ہے وکیل اپنی چوائس کا اپنی مرضی کا رکھنے کی اجازت ہو, نہ صرف یہ کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کو گرفتاری کے بعد میجسٹریٹ کے سامنے جوڈیشل آفیسر کے سامنے پیش کریں, بلکہ وہاں وکیل کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہاں پیش ہو کر دلیل دے کہ اس سے تشدد کیا گیا ہے, اس کا ڈاکٹری معائنہ کرائے, اس کی فیملی اس کو ملے وغیرہ وغیرہ. ان کو سارے یہ بنیادی حقوق آئین میں مندرج کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جب شروع ہوتا ہے پروسیس تو پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ 154 ضابطہ فوجداری میں FIR درج ہوتی ہے. FIR کے بعد پھر جو ہے یہ ان کے 161 کے بیانات پولیس لیتی ہے, اور وہاں بھی اس کو ایکسیس ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے وکیل اور اپنی فیملی کو مل سکے. پھر ہر دفعہ جوڈیشل ریمانڈ یا فزیکل ریمانڈ کے لیے کورٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کی استدعا سنی جاتی ہے, اس کا استدلال سنا جاتا ہے, اور اگر وہ سمجھے کہ جو ہے کوئی اس کے خلاف شواہد نہیں ہے تو سیکشن 63 ضابطہ فوجداری میں اس کو عدالت ڈسچارج کر سکتی ہے, میجسٹریٹ ڈسچارج کر سکتا ہے جس کے سامنے اس کو ریمانڈ کے لیے لے جایا جائے. تو یہ تمام ان کے ہیں, اور اگر وہ ریمانڈ دیتا بھی ہے تو اس کی نگرانی جو ہے سیشن جج کے پاس ہوتی ہے 435 میں, اور پھر اگر وہ ہوتا ہے تو ہائی کورٹ میں آتا ہے, اور وہ تمام اسے جو ہے سہولتیں میسر آتی ہیں وکیل کی بھی اور خاندان اور فیملی کی بھی, اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر الزام کیا ہے اور میرے خلاف شواہد کیا ہیں. اب آج اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے پڑھ کے سنایا کہ جی یہ انہوں نے چونکہ کل کی سماعت میں جج صاحبان نے کہا تھا کہ بتائیے کہ کیسے آپ ڈیو پروسیس آف لا اس کی تکمیل ہوتی ہے, تو آج انہوں نے سارا جو ہے پڑھ کے سنایا, اپنی استدلال دی کہ کس طرح سے یہ شروعات کس طرح سے ہوتی ہیں. ایک ان کی جو ہے ایک رپورٹ بنتی ہے, انفارمیشن رپورٹ ایک کمانڈ میں بنتی ہے. اس کمانڈ میں جب انفارمیشن وہ GHQ کو بھیجی جاتی ہے, GHQ میں اس رپورٹ کی بنیاد پر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے آپ انکوائری کے لیے کریں. پھر ایک انکوائری کورٹ یا انکوائری ان کی کمیٹی بنتی ہے, وہ بھی فوجیوں پر ہوتی ہے. پھر اس کا جو ہے وہ گرفتاری کا جو ہے سیکشن دیا ہوا ہے, اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور پھر گرفتار کر کے کہاں رکھا جاتا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ ہے. آج اگرچہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی ان کو جیل ویل میں ہم نے کوئی نہیں رکھا ہوا, کہاں رکھا ہے کیسے رکھا ہے, گول مول جواب دیا کہ ہم نے اپنا جو فوجی بیرکس ہیں اس میں ان میں رکھا ہوا ہے, لیکن اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا تسلی بخش. میں نے جو عرض کی کہ جی اتنا پیتھیٹک اسٹیٹ آف افیئرز ہے